جی دوستو، جہاں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی، وہاں کی جماعت اسلامی نے بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کے اسٹوڈنٹس ونگ نے بڑا اہم کردار ادا کیا بنگلہ دیش میں ایک فاشسٹ حکومت کو ختم کرنے میں، وہاں جمہوریت کے بھیس میں جس طرح شیخ حسینہ نے ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ رول قائم کر لیا تھا پچھلے 15 سالوں میں، اس سے جان چھڑائی. تو وہاں پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں بڑی ایکٹیو نظر آئی. حافظ نعیم الرحمان جب سے امیر منتخب ہوئے ہیں، لگتا یہی ہے کہ جماعت اسلامی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے. تو اور وہ جو عوام کے ایشوز ہیں، عوام کی جو مشکلات ہیں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا ایشو بجلی کے بلوں کا بھی ہے. بجلی کے جو نرخ ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور پر یونٹ اگر آپ دیکھیے تو 70-80 روپے تک پہنچ گیا ہے. تو اس کو لے کر جماعت اسلامی نے، چونکہ بڑا سیریس ایشو تھا، تو اس پہ انہوں نے یہاں پہلے تو اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال اجازت نہیں ملی، تو پھر انہوں نے مری روڈ، لیاقت باغ وغیرہ میں دھرنا دیا. اور حکومت پریشان بھی ہوئی. حکومت نے مذاکرات کیے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک 45 دن کا وقت دیا گیا ہے حکومت کو کہ وہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے، جو کیپیسٹی چارجز، جو ان کو کیپیسٹی کے بیسس سے پیمنٹس ہو رہی ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے. تو حکومت نے 45 دن مانگے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، ریویو کریں گے، لیکن وہ بھی لگتا نہیں ہے کہ کچھ اس سے نکلے گا. لیکن اس دوران اگر آپ دیکھیے جو ہماری قومی سیاست ہے، پہلے تو جی پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو بہت سپورٹ کیا. ان کا خیال یہی تھا کہ چلیے جی، ایک اور پارٹی اگر آ رہی ہے اور ایک ایسا ایشو لے کر آ رہی ہے جو کہ پورے سب پاکستانیوں کا یہ ایشو ہے. اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ وائلنس کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ حکومت تو ماننا نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایک ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں ممکن ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت یہ اپنے گھر کو چلی جائے. تو اس طرح پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں شاید ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسری طرف ایک انٹرنیشنل لابی جو ہے، جو کہ دینی جو یا مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں، ان کے خلاف تو ان کے رویے ہیں. اب امریکہ جیسا یا ویسٹرن دنیا کبھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان میں جماعت اسلامی حکومت میں آئے، یا وہ کسی طور بھی اتنا انفلوئنس گین کر لیں جس طرح بنگلہ دیش میں ہے. اب بنگلہ دیش میں بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے. بالآخر کس طرح جماعت اسلامی کو اسکٹل کرتے ہیں وہاں امریکہ میں بھی ہم دیکھیں گے. اچھا، یہاں بھی یہی کچھ ہوا. پہلے تو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا اسی امید پہ کہ شاید صورت لحاظ تھوڑا کشیدگی پیدا ہو، اور اس میں ہی شاید کوئی پی ٹی آئی کے بانی کے لیے کچھ خیر کی خبر آ جائے. لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں اور جماعت اسلامی بحیثیت مجموعی، انہوں نے ایک لحاظ سے جانچ لیا تھا کہ انہوں نے وائلنس تو کرنا نہیں تھا. وہ ایک پبلک کاز کے لیے آئے تھے، اور وہ سیاست بھی اس پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ان کا خیال یہی تھا کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل جینون ہیں، اور حکومت جو آئے دن بڑھاتی رہتی ہے جو الیکٹریسٹی چارجز پر یونٹ کے حساب سے، تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اور اب عوام ان بلوں کو پے بھی نہیں کر سکتے. معاملہ کچھ یہ ہے، لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ ان بلوں سے تنگ آ کر. تو انہوں نے ایک اچھا کاز اٹھایا حافظ صاحب، نعیم الرحمان صاحب نے، اور اس کے بعد مذاکرات جس طرح میں نے پہلے کہا. اب دیکھنا یہی ہے کہ 45 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے. گو کہ جماعت اسلامی نے تو اپنا ایک پلان رکھا ہوا ہے، اپنی جو ہے ریلیز بھی کرتے رہیں گے، لیکن پھر 45 دنوں کے بعد معلوم پڑے گا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن یہ دھرنا ختم ہونا تھا اسی دن حکومت نے بجلی کے نرخ 2.5 روپے کے حساب سے اور بڑھا دیے. تو اس نے پی ٹی آئی کو اب جماعت اسلامی کے لیے آبویسلی ایک بڑی ایمبیرسنگ سچویشن تو ہوئی، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اس کو اب کیش کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ صبح شام یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آئے تو تھے بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے، تو یہ تو بڑھا کے چلے گئے. تو چونکہ ان کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے ایک پبلک ایک جو لوگوں کے ریلیف کے لیے آئی تھی، تو کس طرح کریڈٹ ہم دیں جماعت اسلامی کو
یا باقی پارٹیاں بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ یوں لگے کہ وہ جماعت اسلامی کے پریشر میں آ کے انہوں نے آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے ایگریمنٹس ہیں ان کو ری اوپن کیا ہے اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور پھر جو ہے بجلی کے نرخ کم ہوں گے. یہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ کبھی نہیں دیں گے کیونکہ صرف نہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایجنڈا تو ہے کہ جو مسلم یا جن کی تھوڑی بہت ایک انکلینیشن ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, چاہے وہ مسلم بردرہڈ ہو. ایجپٹ میں ہم نے دیکھا کیا ہوا, مورسی صاحب کو جس طرح ہٹایا گیا اور پھر جنرل سی سی کو لایا گیا, اسی طرح اور بھی. اور میں بنگلہ دیش کے بارے میں تھوڑا فکر مند تو ہوں, وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کیا ہوتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر محمد یونس صاحب ہارل نوبیل لاریٹ ہیں, ہم ان کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں. تو اب یہ جو طالب علم ہیں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑا واچفل رہنا ہوگا, ڈیلیجنٹ رہنا ہوگا, کیونکہ بڑی سازشیں ان کے ملک کے بھی خلاف ہو رہی ہوں گی. بھارت, امریکہ, یہ سارے مل کر جو ایک اتنے لوگوں کی جاں بحق ہوئے, ان کو ضائع نہیں ہونے دینا بنگلہ دیش کے لوگوں نے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں. اور پاکستان میں بھی جو ہے آبویسلی پالیٹکس ہے, تو پی ٹی آئی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو یا اور پارٹیاں ہوں, وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ پبلک جو کازز ہیں اس میں کہ کبھی جماعت اسلامی اس سے سیاسی فائدہ اٹھا سکے, ہم اس کو ہم کنسیڈ کریں. تو پی ایم ایل این کا بھی یہی ایجنڈا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا بھی فار دیٹ میٹر یہ, اور پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہوگی کہ اگر کوئی ریلیف ملنا ہی ہے عوام کو تو ہمارے تھرو ملے, جماعت اسلامی کے تھرو کیوں ملے. تو یہ کافی ایک کمپلیکس سچویشن ہے, اور اس میں بہت سے محرکات ہیں, وہ ہمارے اپنے اندرونی بھی ہیں, خطے کے حوالے سے بھی جو سخت چل رہا ہے معاملہ اس میں جو, پھر گلوبلی بھی جو حالات ہیں وہ بھی ڈائنامکس کہیں نہ کہیں آتے ہیں. تو جماعت اسلامی پاکستان کے لیے ایک مشکل کٹھن ہے معاملہ. وہ کتنے دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں, ابھی تک ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو شاید وہ ملنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ واحد جماعت ہے پاکستان میں جو صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جمہوری جماعت ہے. ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں نا, دیکھیے نا پچھلے 2 ٹرمز میں سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی تھے پاکستان کے, اور پھر اگلے ہی دن جب حافظ نعیم الرحمان صاحب بنے امیر تو سراج الحق صاحب ان کے پیچھے کھڑے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ واحد جمہوری جماعت ہے, اور جو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اس میں کوئی فیملی بزنس نہیں ہے, کوئی مال و دولت کا معاملہ نہیں ہے, اس میں صرف کمٹمنٹ ہے اور آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو آپ کو آگے لے کر آتی ہیں. تو میں نے کہا یہ تھوڑے سے کچھ میرے اپنے خیالات ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ حافظ.